بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آپ کو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو سلجھ نہیں رہا ہو، آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، قرض ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، بیمار ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی، کام نہیں بن رہا ہے، نوکری نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے، الغرض دنیا کا کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اس ایک عمل سے تمام مسئلے سلجھ جاتے ہیں۔ بہت لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، بہت لوگوں نے کیا اور بے پناہ فائدے ملے۔ آپ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے پناہ فائدے دے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاح حاجات پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سورہ بقرہ کی آیت ہے اور بہت مشہور دعا ہے۔ اس میں ہم دنیا کی بھی خیر مانگ رہے ہیں اللہ سے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کی خیر مانگتے ہیں، آخرت کی خیر مانگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی نجات جو ہے، سب سے بڑی بھلائی جو ہے، سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ جہنم سے نجات ہے، وہ بھی مانگ رہے ہیں آپ چند مرتبہ اس آیت کو پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد اپنی نفل صلاح حاجات میں، چند بار، جتنی بار چاہے، جتنا بار آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن توجہ دھیان سے، اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی خیر دے رہا ہے اور آخرت کی بھی خیر دے رہا ہے اور میں کامیاب ہوں۔ اس طرح سے آپ نے اپنی 2 رکعت نفل صلاح کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اسی آیت کی تکرار کریں، اسی دعا کی تکرار کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پڑھیں اسے چند بار، کم از کم 21 بار، 41 بار، 70 بار یا 100 بار اسے پڑھیں اور سجدے میں ہی سر رکھے رکھے اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں دنیا میں بھی تجھ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے آخرت میں بھی اس نعمت سے نواز اور میری یہ پریشانیاں ختم کر دے اس دعا کی برکت سے، اور مجھے جہنم سے بھی نجات دے اور مجھے آخرت میں کامیابی دے، دنیا میں کامیابی دے۔ جو دنیا کا مسئلہ ہے آپ کا، اس نماز کے بعد 100 مرتبہ اس طریقے سے دعا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ مانگیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، امت کے لیے، اپنے مسئلوں کے حل مانگیں، پریشانیوں کے حل مانگیں، اپنے لیے کامیابی مانگیں، ترقی مانگیں، خوشحالی مانگیں، اولاد مانگیں، صحت مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب عطا کرے گا۔ جو جتنا یقین سے پڑھے گا، جتنی توجہ دھیان سے پڑھے گا، جتنا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے گا، اس کی جھولی بھری جائے گی اور چند ہی دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ نماز بہت پاورفل، یہ دعا بہت زیادہ طاقتور دعا، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، اس کی کمال، اس کے برکات، اس کے فائدے، اس کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، جو مانگیں گے ملے گا، جتنا مانگیں گے ملے گا، بلکہ بے حساب ملے گا۔ بس پڑھیں ایسے کہ آپ کو لگے کہ آپ کا رواں رواں آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں اس کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے اور پھر دیکھیے، چند منٹ لگیں گے لیکن یہ چند منٹ آپ کی زندگی سنوار دیں گے۔ اللہ کریم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ دوسروں کو دیں گے۔ اللہ کریم آپ کو دے گا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسلوں کو دے گا۔ اور جب بھی مانگا کریں، ساتھ ساتھ اپنے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگا کریں۔ جب بھی مانگے، جسمانی روحانی دونوں رزق مانگیں کہ اعمال کی بھی برکات ہوں، آپ کی زندگی میں نعمتوں کی بھی برکات ہو، برکت میں برکت ہو، برکتیں مانگا کریں، عافیتیں مانگا کریں، سلامتی مانگا کریں۔ جو بھی مانگیں برکت، عافیت، سلامتی کے ساتھ مانگیں، تاکہ جو بھی نعمت آپ کو ملے وہ آپ کے لیے آزمائش نہ بنے، اور جو بھی ملے اس میں آپ مخلوق کو ضرور حصہ دیا کریں تاکہ وہ نعمت آپ کی بڑھتی رہے، پھلتی پھولتی رہے۔ بس کامل یقین سے پڑھنا شروع کریں، ثمرات دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی ختم فرمائے، حاجات پوری فرمائے، کام بنائے اور سب کی مدد فرمائے، سب کی دعا قبول کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔